السلام علیکم ناظرین، اس وقت آج کے پروگرام میں صحافی کرپرسن تجزیہ نگار حسین جان بنگش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جرگہ پروگرام میں رکن قومی اسمبلی جناب مفتی عبدالشکور صاحب، رکن صوبائی اسمبلی جناب شعیب صاحب جرگہ پروگرام میں خصوصی مہمان ہیں۔ بہت شکریہ دونوں ارکان اسمبلی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کو کون سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور فاٹا انضمام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو فاٹا انضمام سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ کب پورا ہوں گے؟ منگش صاحب، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے دونوں ایسے سوال چھیڑے کہ لمبا تھڑنگا موضوع بھی ہے۔ بہرحال میں شارٹ کٹ آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ کرونا وائرس جو ہے یہ بھی انویئرڈ ہے، جہاں تک میں معلومات رکھتا ہوں اور اب تک جو تجزیے آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، لیکن اس نہج پر نہیں جس نہج پر ہمارے ادارے پیش کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے بعض چینل نے جس انداز سے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ مکہ کو توپ سے مارنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک کے عوام کا گلہ گھونٹنا میرے خیال میں ظلم ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شرح اموات اس میں 2% ہے، اور 2% بذات خود کرونا سے نہیں مرتے، دوسرے امراض سے مرتے ہیں، لیکن وہ امراض جب ان کو ہو اور کرونا اس کو ان کے ساتھ لاحق ہو جائے پھر شاید اس کی وجہ سے ان کو موت آ جائے۔ حالانکہ یہ موت ان کو پھر جب ایک آدمی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو، انتہائی ہائی شوگر ہو، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، اور پہلے سے نمونیا اس کو لگا ہوا ہو یا ٹی بی انہوں نے گزارا ہو، اگر اس آدمی کو ٹائیفائڈ لگے اس سے بھی مرتا ہے، اگر اس آدمی کو ملیریا لگے اس سے بھی مرتا ہے، صرف کرونا سے تو نہیں مرتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسا انداز پہ ان کو پیش کیا کہ گویا کہ ایک وہ جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں بو، تو وہ بو بلا کے انداز میں انہوں نے پیش کر دیا، اور پوری قوم کی امیونٹی سسٹم کو انہوں نے تباہ کر دیا، خوف کے نتیجے میں، ڈر کے نتیجے میں، اور غربت کے نتیجے میں، بے روزگاری کے نتیجے میں جو انہوں نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، انتہائی ظلم کیا۔ یہ طریقہ نہیں تھا میرے خیال میں، اور انہوں نے اپنے قوم کو بچانے کے لیے، اور میرے خیال میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی ویژن تھا، یہ ان کا سوچ تھا، لیکن وہ بھی شاید مجبور تھا، اور اس وجہ سے ان کی باتوں میں ٹہراؤ نہیں، بلکہ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن پھر اور کچھ کہتے ہیں۔ تو کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن ضروری ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان اس کے متحمل نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ایک ایلٹ نے کیا، کبھی کہتے ہیں اشرافیہ نے کیا لاک ڈاؤن، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا۔ تو بہرحال وہ بیچارے شاید مجبور ہے، مجبور اعظم، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ کرونا کے مسئلے میں ان کا اپنا اختیار نہیں، جس طرح دیگر مسائل میں ان کا اپنا اختیار نہیں۔ اور یہ کرونا اسی طرح باہر سے ایک مسلط کردہ ایجنڈا ہے، جس طرح فاٹا انضمام باہر سے مسلط کردہ ایجنڈا ہے، دونوں میں اس حوالے سے مناسبت بھی ہے، ریلیٹڈ ہے اس حوالے سے۔ یہ فاٹا مرجر یہ پاکستانی پارٹیوں کا مطالبہ نہیں تھا، امریکی سفارتخانے کے سامنے وہ سربسجود ہو کر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں ان کا ہسٹری آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، ان کے بنیادی جو ان کے لیڈرشپ تھے، ان کے بیانات اس حوالے سے موجود ہے کہ جماعت اسلامی تھی کہ وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے، یہ بھی یہی تھی کہ وہ خود مینیفیسٹو میں یہی کہتے تھے کہ فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے، یہ مسلم لیگ والے کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے کہتے تھے پرانے حالت میں ہی ہونا چاہیے، ہاں ایف سی آر میں ترمیم کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ ان کے ڈورا جو ہیں باہر سے ہلاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کمپیوٹرائز طریقے سے تمام پارٹیوں کو ان کو کنٹرول کرتے ہیں باہر سے۔ اور یہ فاٹا مرجر یہ ہمارا ایجنڈا نہیں تھا، ہمارے فاٹا کے عوام پر یہ ذبح جو ان مرجر کے نام سے انہوں نے ذبح کیا، یہ ایجنڈا باہر سے مسلط کردہ ہے۔ اب عمران خان صاحب بیچارے کیا کر سکتے ہیں، یہ حکومت کیا کر سکتی، کوئی حکومت اس میں مخلص نہیں۔ میں خود اسمبلی میں تقریباً ہر دوسرے اسپیچ میں ان کو یہی پیغور دیتا ہوں، آر دلاتا ہوں
کہ آپ نے فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ سالانہ ہم آپ کو 100 ارب روپے دیں گے، تو کیا انہوں نے اب تک 100 ارب چھوڑو 1 ارب دیا؟ NFC ایوارڈ تک نہیں کیا انہوں نے، سب منکر ہو گئے، مکر گئے۔ تو فاٹا کے عوام اور ہمیشہ تجربے کرتے ہیں، آپریشنوں کے حوالے سے تجربے کیے اور معیشت کے حوالے سے انہوں نے تباہ و برباد کر دیے، تعلیم کے حوالے سے پہلے سے تباہ ہے، ان کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کیا۔ پہلے وہ خوشنما وعدے کرتے تھے کہ فاٹا کو قومی دائرے میں شامل کرتے ہیں اور مین اسٹریم میں لاتے ہیں۔ کیا فاٹا کو انہوں نے مین اسٹریم میں لایا؟ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے 15 کالجوں کا اعلان کیا، کیا فاٹا کے لیے ایک کالج اس میں ہے؟ کوئی ایک کالج اس میں نہیں ہے۔ فاٹا کے لیے کوئی پروگرام نہیں ان کے ساتھ، بغیر اس کے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ خاصدار فورس ہے، اس کو تو پولیس میں ضم کیا لیکن ابھی تک کوئی یار کوئی ان کے ساتھ ویژن نہیں، کوئی سوچ نہیں، اور یہ خود انہوں نے کہا تھا کہ 10 سالوں میں ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر 1 مہینے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو خاصدار فورس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ چھوڑ دو، ہمارے جتنے بھی اسکولز ہے، کالج ہے، وہاں پہلے سے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جو کلاس 4 ہے وغیرہ، ان کی مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا، تاریخ بنا دیا۔ وہاں اسکول جو لوگوں کی ملکیت ہے وہ جو ہے بیوروکریسی نے ان پر فروخت کیے ہیں پہلے سے۔ یہ مثلا میرا ایک اسکول ہے پرائمری، یہ اسکول فار ایگزامپل، تو یہ اسکول میں نے ڈی سی اس وقت اس کو PA اور PA جو تھے ان کو فروخت کیا ہے۔ جب میں نے حکومت سے اپنے پیسوں کے ذریعے سے کوئی اسکول خرید لیا ہے تو حکومت کا اس پہ کیا حق ہے؟ یہ جتنے بھی اسکولز ہے، یہ جتنے بھی ہاسپٹل ہے، یہ جو حجرے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس بنیاد پر ہیں کہ انہوں نے یہ کلاس 4 کے لیے اپنے پیسوں کے ذریعے ان پر فروخت کیے ہیں۔ اگر واقعتاً فاٹا کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہے، ان تمام پرانے افسر کو واقعی قرار واقعی سزا دیا جائے کہ کتنا ظلم تم نے ان کے ساتھ کیا، اور اب جو وعدے کیے تھے وعدوں سے وہ مکر گئے ہیں، ان کو سزا دینا چاہیے۔ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلی آیا ہوں اور میں قائد اعظم صاحب کا کردار ادا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، کیا کچھ کیا؟ اب تک فاٹا کے لیے انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا، اور یہ EIP پروگرام میں بھی یہ صورتحال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12-13% پر فروخت کرتے ہیں ہمارے منسٹر صاحبان، ہمارے بیوروکریسی، یہ سب کچھ فروخت کرتے ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، تو میں تو بالکل ان لوگوں سے ناراض ہوں، اور تمام فاٹا کے عوام پریشان ہے، مضطرب الحال ہے۔ خدا را ان پر مزید تجربہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے، فاٹا کے عوام کو ان کے قربانیوں کا صلہ دیا جائے، ان کو سزا نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالشکور صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان۔ MP صاحب، کورونا وائرس کی وجہ سے ترقیاتی کام ہو گئے ہیں، تعلیم کا نظام تباہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور آپ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو شکریہ مفتی صاحب کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ بالکل میں مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بالکل 100% میں متفق ہوں، اور ہم تو جمعیت علماء اسلام شروع دن سے جو ہے یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا اور بالخصوص جب پاکستان پھیل گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے نا ایک ہی موقف پیش کیا کہ اس پر ہم سیاست نہیں کریں گے، اور ہم نے جو SOPs جو بنائے ہیں، خواہ وہ مسجد کے لیے ہو، خواہ وہ مارکیٹ کے لیے ہو، ہم نے اس پر پورا عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکومت دغلا پالیسی کر دے تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ مارکیٹیں کھول لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ مسجدوں پر پابندی لگاتے ہیں، تو ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ یہ دو راستے کیوں اپنائے جاتے ہیں۔ اس پر ہم نے واضح پیغام دیا حکومت کو کہ ہم جو ہے نا آپ کے SOP کو نہیں مانتے۔ پھر ہم نے آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا اس سلسلے میں؟ تعلیمی لحاظ سے تو ہم تو وار اگینسٹ سے 2007 سے گزر رہے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر پوری تباہ ہو چکی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ہم تقریباً 8-9 سال سے وار اگینسٹ ٹیررس پر گزرے ہوئے ہیں، جس طرح AIP نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ ہم 110 ارب روپے جو ہے نا لائیں گے فاٹا پر، اور 40,000 ویکینسی کی بات کی ہے، اور خاصدار پولیس میں شفٹ کریں گے، ان کے اسکیل کی بات کی ہے انہوں نے، اور ہمیں NFC ایوارڈ میں جو وعدے کیے ہیں 3%، ابھی تک وہ ہمیں ریلیز نہیں ہوئے، کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، سندھ والے تو ویسے بھی روتے ہیں، بلوچستان والے تو ہم سے بھی بدتر ہے۔
تو وہ ابھی تک ان کے NFC ایوارڈ کا وفاق کی سطح پر میٹنگ نہیں ہوا اور ہمیں وہ فنڈ ریلیز نہیں ہوا. ابھی میں کسی سنا 6 ارب روپے AIP پلان میں 2019-20 میں یہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں استعمال ہوئے اور باقی فنڈ یہ کولیپس ان سے ہوتا جا رہا ہے. یہ ان کی لاہلی ہے کہ ہمارے جو فنڈ آئے ہیں وہ بھی ان سے استعمال نہیں ہوتے اور یہ واپس چلا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جو ہی جلاس آ جائے گا تو ہمارے ساتھ اور بھی MP ہے میں نے وہ اس پر ہم صرف سرکاری اسکولوں کے اساتذہ جو ملازمین وہ تو تنخواہ لیتے ہیں 2 سال بھی بند ہو جائے. پرائیویٹ اسکولوں کا بہت برا حال ہے. وہ اسٹاف کیسے گزاریں گے اس لاک ڈاؤن میں اور اس کرونا وائرس تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ SOP جو آپ لوگوں نے مارکیٹ کے لیے بنایا ہے, جو عام شہری کے لیے بنایا ہے, یہ بھی جو ہے نا پرائیویٹ اسکول کے لیے تیار کر لیں. میرا یہ سجیشن ہے حکومت سے کہ آپ اس طرح کریں کہ مثال کے طور پر ایک کلاس کا اسٹرینتھ تقریباً 40 بچوں کا ہے تو ایک دن 20 بچوں کو بلائے, دوسرے دن 20 بچوں کو بلائے اور جو ہے ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری سیٹ پر SOP اس کے لیے بھی بنانا چاہیے. کیونکہ تقریباً 2 مہینے یہ ہو گئے اور 3 مہینے 5 مہینے جو ہے نا بچوں کے ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کا جو ہے نا مستقبل خراب ہوتا جا رہا ہے. ویسے بھی ہمارے اسکول کا وہ تعلیمی معیار نہیں ہے اور 5 سال یہ گزر جائیں گے, 5 مہینے یہ گزر جائیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. محمد صاحب اس پر میں نے بذات خود قومی اسمبلی میں تحریک الدفاع جمع کیا ہے, خاص کر یہ نجی تعلیمی اداروں کے ان کی بہت بڑا پرابلم ہے, بڑا مسئلہ ہے. دیکھو انہوں نے اعلان کیا کہ صنعتوں کی تباہ ہو رہی ہے, اس لیے ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا. غریب مزدور دیہڑیدار کے لیے اعلان کیا. 25 سے 30 لاکھ اساتذہ کرام نجی تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں. ان بیچاروں یا تو پرائیویٹ اسکول کے لیے کوئی اعلان کرے, پیکج کا اعلان کرے, مطالبہ حکومت سے کیا ہے کہ ان کے لیے مستقل جس وقت سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے ان اساتذہ کرام کے سیلری کے لیے باقاعدہ پیکج اعلان کرے اور اسکولوں کے لیے بھی, کیونکہ اکثر اسکول جو ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں ہیں. اور یہ بھی بات میں واضح کرتا ہوں کہ میرے تو اپنا اسکول نہیں ہے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں اب اکثر ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ اسکول جو معیاری تعلیم دیتے ہیں اور سرکاری اسکول اتنا وہ نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول 2-3 ہزار میں بچے کو جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے اور یہ سرکاری اسکول کا سروے ہوا ہے کہ 6 سے 7 ہزار روپے ایک بچے پر حکومت کا خرچ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نجی تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور یہ ہماری مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہے. قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ادھوری ہے, بالکل نہ بلکہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے نجی تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ان پر باقاعدہ حکومت توجہ دے, ان کے لیے باقاعدہ پیکج کا اعلان کرے. اور جس طرح حضرت جناب حاجی شعیب صاحب نے فرمایا, ہم نے یہی تجویز ان کو یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کھول دیا جائے باقاعدہ. اگر بازار میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا تو اسکول کے تحت کھولے جائے, بالکل شرائط کے تحت کھولے. بہت شکریہ دونوں ارکان اسمبلی کو, دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑی مہربانی جزاک اللہ.